آپ نے سنا تو ہوگا نا، وہ نیاز دینی چاہیے. اب اس میں بھی فتوا لے آؤ کہ بھی نیاز دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. اللہ اکبر. اچھا لوگوں کو پوچھو نماز کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ اب آپ بھی سوچ رہے ہو کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں. اندازہ لگا لو. اسی لیے کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، علماء کی خدمت کرنی چاہیے. مہنگا موبائل لیتے ہو ٹچاٹک چلتا ہے پورا، مال بھی ڈھونڈتے ہو سستا. بولے ٹرسٹی بولتا ہے کوئی کم پیسے والا لاؤ. علماء سے دور بھاگتے ہیں، بولے سلام پھیرا نکل باہر نکل فٹافٹ. ارے ان کے خدمت میں بیٹھو گے، ان کے قدموں میں بیٹھو گے تبھی پتہ لگے گا دین کیا ہے. بندے کے 3 دوست ہوتے ہیں نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف کا مفہوم ہے فرمایا ایک بندے کے 3 بھائی تھے. ایک کہنے لگا کہ اچھا میں جب تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تو زندہ ہے، اگر تو مر جائے گا تو میں تیرے ساتھ چھوڑوں. دوسرا کہنے لگا میں اس وقت تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تجھے غسل دیا جائے گا، قبر میں اتارا جائے گا، اس کے بعد تیرے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کون سا بھائی اچھا ہے، یہ پہلے والا جو جان نکلتی بھاگ جائے یا دوسرے والا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے والا کچھ ٹھیک ہے، پہلے والا تو کہتا کہ جان نکلتے تجھے چھوڑ دوں گا، تو دوسرے والا ٹھیک ہے. فرمایا نہیں ایک اور ہے تیسرا بھائی، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا اور جب تو مر جائے گا تجھے غسل دیا جائے گا میں تیرے سرانے کھڑا رہوں گا، اور جب تجھے قبر میں اتاریں گے میں تیرے ساتھ قبر میں اتر جاؤں گا، جب فرشتے آئیں گے میں تیرے ساتھ ان سے بات کروں گا، جب تجھے لے کے چلا جائے گا میں پل صراط پہ کبھی تیرے دائیں کبھی تیرے بائیں چلوں گا، جب میدان محشر ہوگا میں تیرے آگے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تیسرا بھائی تو بہت بڑھیا ہے. اور میں ہاں سنو، پہلا والا جو بھائی ہے وہ مال ہے، جب ادھر جان نکلتی ہے تو بیٹے بیٹیاں بولتے ہیں ابو جی کا آدھار کارڈ نکال لو بینک میں دینا ہے، پیسے اسی میں پڑے ہوئے ہیں. اماں کی بالیاں اتارو، زیور کی چوڑیاں بانٹ لو 2 کر کے، ابھی جنازہ وہی پڑا ہوا ہے. یہ پہلا جو بھائی ہے یہ مال ہے، وہ کہتا ہے میں تو کیا کروں، بس تو مرے گا میں کسی اور کا ہو جاؤں گا، تیرے ساتھ نہیں چل سکتا میں، بس اتنا ہی ساتھ تھا میرا اور تیرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا مثال دے کے، فرمایا یہ جو دوسرا بھائی ہے یہ رشتہ دار ہیں، تیرے اپنے بھائی ہیں، تیرے دوست ہیں، جو زندگی میں تو ساتھ تھے، تیرے غسل میں تو تیرا ساتھ دے سکتے ہیں، قبر میں کی لحد تک تجھے اتار سکتے ہیں، لیکن تیرے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے ان میں سے کوئی تیار نہیں. لیکن فرمایا یہ جو تیسرا تیرا بھائی ہے نا یہ تیرے نیک اعمال ہیں. یہ بھائی وعدہ کرتا کہ ساتھ جائیں گے، قبر میں بھی، محشر میں بھی، پل صراط میں بھی، بار بار تیری سفارش کریں گے کہ اللہ یہ بندہ تو نیک ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا، ان صاحب سے پوچھ رہا تھا بھائی صاحب سے کہ بھائی وہ نماز کا مقصد کیا ہوا؟ دین کا مقصد تو دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سمجھانی اور پھر دنیا میں سے برابری کو قائم کرنا، لیکن یہ بھی تو سمجھاؤ کہ نماز کا مقصد کیا ہوا؟ بولے اس پہ تو کبھی وچار نہیں ہوا ہے. ہاں یہ ہے، سنی بولے دیوبندیوں کی مسجد میں نماز نہیں ہوگی، دیوبندی بولے ان کی مسجد میں نماز نہیں ہوگی. اس پہ وچار ہوا؟ اس پہ وچار نہیں ہوا کہ نماز کا مقصد کیا ہے. بولے 1 لاکھ روپے زکات دیتے ہیں مدرسے میں، تو وہ مدرسے والے تو آئیں گے نہیں قیامت والے دن تمہارے ساتھ. بولے حضرت ہم تو مسجد میں کارپیٹ بچھاتے ہیں، پھر پورے محلے کو بتا کے آتے کہ اس دفعہ پٹھان جی نے کارپیٹ بچھائے، اس دفعہ انصاری صاحب نے، اس دفعہ میمن بھائی نے، اس دفعہ پٹیل صاحب نے. تو محلے والے تو آئیں گے نہیں ساتھ میں. اچھا بولا اس بات پر تو کبھی چرچا ہی نہیں ہوئی آپس میں. چرچا کس میں ہوتی رہی؟ تو بولے شب برات کو گھاس اکھاڑنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟
قبرستان میں. بولے عیسیٰ علیہ السلام کتنی دیر میں پیدا ہو گئے تھے؟ مسائل دیکھیے جن پر گفتگو ہو رہی ہے. جو بنیادی باتیں ہیں ان پر گفتگو نہیں ہے. جو غیر ضروری باتیں ان پر ایک دوسرے پہ تنقید ہے. اب پوچھو اچھے اچھے لوگوں کو. میرے پاس 2 لوگ بیٹھے ہیں, ان کو تو پتا ہے. تمہیں پتا ہے؟ نہیں پتا ہو. اب ان کو میں پوچھتا ہوں, یہ بولتے نہیں. کیا نام کیا آپ کا؟ اکرم بھائی. یہ باقی سب بھی اکرم ہی ہے, مذاق نہیں. سنو, حافظ صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس. اللہ کریم نے قرآن پاک میں جب نماز کی فرضیت کا اعلان کیا تو اللہ کریم نے نماز کی وجہ تسمیہ ساتھ میں بیان کی. حضرت کہا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. فرمایا مسلمانوں, ہم نے تو نماز صرف تم پر اس لیے فرض کر دی گئی ہے تاکہ تم آج سے گندے کام کرنے چھوڑ دو, اچھے کام کرنا. آپ نے کہا کہ نماز صرف عبادت ہے. اللہ نے کہا عبادت نہیں, تم کو اچھا بنانے کا مقصد ہے نماز کا. اب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور ٹھگی بھی مارتا ہے, اس کا مطلب وہ ٹھگ ہے, نمازی نہیں. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, وہ کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس کا مطلب وہ بے ایمان ہے, وہ نمازی نہیں ہے. اور بیٹی وہ نہیں جو صرف تمہاری رشتہ داری کی, تمہارے مذہب سے تعلق رکھتی ہو. کوئی بھی بیٹی, اگر کوئی غیر مسلم کی بیٹی ہو, مسلمان کی بیٹی ہو, اگر تم اس پر گندی نگاہیں ڈالتے ہو کھڑے ہو کے اور پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہو, یہ نماز ہو نہیں رہی ہے, کیونکہ تم اس بیٹی کے اوپر زنا کا ارادہ لے کے گئے. ہوگی کیسے بھائی؟ مثال کے طور پہ یہ پنڈال سب کچھ لگاتا, آپ لوگ نہیں آتے, میں نہیں آتا, تو اس کا مطلب مقصد پہ نہیں اترے. آپ کار میں بیٹھ جاؤ, وہ چلے ہی نہیں, کہ دلی جانا چل ہی نہیں رہی, تو اس کا مطلب مقصد تک نہیں پہنچ رہی. تو وہ کیا نماز ہے جو آپ کو زنا سے نہ روکتی ہو؟ وہ کیا نماز ہے جو چوری سے نہ روکے؟ وہ کیا نماز ہے جو جھوٹ بولنے سے روکے؟ وہ کیا نماز ہے جو ماں باپ کی بدخلقی سے نہ روکے؟ وہ کون سی نماز ہے جو بیوی سے بدتمیزی سے نہ روکے؟ اس کا مطلب نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز ہو نہیں. میرے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے پوچھا, حضرت اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہو, بندہ گناہ بھی کرتا ہو, پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا بیٹا اور اچھی طرح نماز پڑھو, اس وقت تک اچھی طرح نماز پڑھو جب تک تمہاری نماز تمہارے گناہوں کو روک نہیں دیتی ہے. آپ نے سنا تو ہوگا نا, وہ نیاز دینی چاہیے. اب اس میں بھی فتویٰ لے آؤ کہ بھی نیاز دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. لیکن میں اس نیاز کی بات کرتا ہوں جو نمازیوں کے لیے کہی. حضرت صاحب میں بیٹھے ہیں قاری صاحب, ارائیت الذی یکذب بالدین. قرآن نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو, سجدہ کرتے ہو لمبے لمبے, لیکن غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے. فویل للمصلین, فرمایا تباہ ہو گئی ان کی نمازیں, برباد ہو گئی ان کی صلاۃ, کیونکہ یہ غریب کو نہیں پوچھتے, یہ صرف نماز پڑھتے ہیں. بولے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے بندے, کس نماز کی باتیں کر رہے ہو جو اپنے مقصد تک نہیں پہنچتی, جو اپنے حصول تک نہیں پہنچتی؟ آپ اس نماز کی بات کرتے ہیں. ہم تو نمازی بن گئے. اچھا آپ نمازی ہیں تو اپنے کیا ماں باپ سے ملتے تو یہ دونوں کندھوں کو ایسے دباتے ہو؟ قرآن نے کہا کہ جب اپنے ماں باپ سے ملنے جاؤ تو اپنے کندھوں کو جھکا لو, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر اللہ نے کسی کو دیا تو والدین کو عطا فرمایا.